ہمارے لیے بنیادی نوعیت کا سوال یہی ہے کہ کیا یہ سب کچھ جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے یا جس انداز میں نظام کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہی ہمارا نصیب ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم آزادی سے لے کر اب تک رواداری پر مبنی معاشرے کی تشکیل نو نہیں کر سکے؟ یہ ناکامی کس کی ہے؟ یہاں مقصد کسی ایک فریق پر الزام دینا نہیں بلکہ فیصلہ سازی کا اختیار رکھنے والوں کو سوچنا ہوگا کہ ہم اس حالیہ مقام تک کیوں کر پہنچے ہیں اور اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ یہ جو طاقت حکمران طبقہ چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہو یا ان کا تعلق غیر سیاست سے ہو، کیوں کر لوگوں کے لیے ایک منصفانہ معاشرہ نہیں بنا سکے؟ کیا وجہ ہے کہ ریاستی، قومی اور عوامی مفادات کے مقابلے میں طاقتور طبقہ کی سیاست اور فیصلہ سازی میں ذاتی مفادات کو بالادستی حاصل ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم مجموعی طور پر بطور ریاست آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی جانب جا رہے ہیں۔ معلوم نہیں اس ملک کی طاقتور اشرافیہ کو اس بات کا احساس ہے کہ نہیں، لیکن عام آدمی یا درمیانے درجے سے تعلق رکھنے والے افراد یا معاشرے میں سوچنے سمجھنے یا پڑھے لکھے افراد بڑی شدت سے احساس ہے کہ ہماری ریاستی اور حکمرانی کی سمت غلط راستے پر گامزن ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ہماری مجموعی ریاستی نظام میں سیاسی بونوں نے جگہ بنا لی ہے۔ پورے سیاسی نظام میں سیاسی بونوں کی آمد اور طاقت کے مراکز میں ان کی شمولیت سے فہم و فراست، تدبیر، مستقل مزاجی، انکساری، تحمل، سوچ و فکر میں گہرائی، دور اندیشی اور معاملات کی سمجھ بوجھ اور دور تک دیکھنے کی صلاحیت جیسے شاندار الفاظ کو اب ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ کیوں کر ہر شعبہ میں ہماری قیادت نے درمیانی یا نچلے درجے کی قیادت اور اس کا نتیجہ ریاستی نظام کی کمزوری یا بری حکمرانی سمیت عوام کو کمزور حیثیت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ لوگوں میں یہ حیرانگی بھی پائی جاتی ہے کہ کیا یہی سب کچھ ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اور کیا ہم واقعی اسی طرح کے برے اور فرسودہ نظام کا ہی حصہ رہیں گے؟ یہ مایوسی اوپر سے لے کر نیچے تک موجود طبقات میں پائی جاتی ہے۔ حالات کی خرابی ہمارے لیے کوئی نیا پہلو نہیں بلکہ اس سے قبل بھی حالات میں کوئی بڑی بہتری نہیں تھی، لیکن جو کچھ آج ہو رہا ہے اور ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ہم خود ہی بحران کو پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بحران میں مبتلا کر کے اپنے ذاتی مفادات کی سیاست کو تقویت دیتے ہیں۔ لوگوں کو عملی طور پر حیران ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں کر ہو رہا ہے اور ہمیں کسی غلطی کی سزا دی جا رہی ہے۔ بنیادی طور پر یہ سب کچھ جو ہمیں بڑی برائی یا خرابی کی صورت میں نظر آ رہا ہے ہماری قسمت میں نہیں لکھا ہوا اور نہ ہی یہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے وہ ہمارے اعمال سے زیادہ اس نظام میں موجود خرابیوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ جب نظام کرپٹ یا فرسودہ اور روایتی طور پر پرانے خیالات و فکر کی بنیاد پر چلایا جائے گا تو اس سے یہی کچھ نکلے گا جس کا آج ہمیں سامنا ہے۔